بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بی جے پی کی ہندوتوا بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے میں حالات معمول کے مطابق ہونے کے اپنے جھوٹے بیانیے کے ذریعے عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارت اپنے بے بنیاد بیانیے کو فروغ دینے کے لیے سچائی اور حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کی زمینی صورتحال مقبوضہ علاقے میں حالات ٹھیک ہونے کے جھوٹے بھارتی بیانیے کی نفی کرتی ہے اور حالات پرامن ہونے کا بھارتی دعویٰ ایک بونڈے مذاق کے سوا کچھ نہیں۔ ترجمان نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں جاری بھارتی چیرہ دستیوں کا نوٹس لے اور تنازع کشمیر کو اپنی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حل کرانے کے لیے کردار ادا کرے۔ دریاسنا بھارتی فورسز نے کشتواڑ، پونچھ، راجوری، ادھمپور، کپواڑہ، بارامولہ، بانڈی پورہ اور دیگر اضلاع کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ بھارتی اہلکار گھروں میں گھس کر خواتین اور بچوں سمیت مکینوں کو سخت ہراساں اور گھریلو اشیاء کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ فورسز اہلکار لوگوں کو شدید ٹھنڈ میں گھروں سے باہر گھنٹوں کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور کرتے ہیں۔ بھارتی فورسز کی ان ظالمانہ کارروائیوں کا واحد مقصد کشمیریوں کو غیر قانونی بھارتی قبضے کو چیلنج کرنے کی پاداش میں سزا دینا ہے۔ بھارتی پولیس نے ضلع ریاسی کے علاقے کٹرا میں ویشنو دیوی مندر چیئر لفٹ منصوبے کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا اور کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ کٹرا کے دکانداروں، ہوٹل مالکان اور کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے دیگر لوگوں نے منصوبے کے خلاف بدھ کے روز ہڑتال کی اور زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کشمیریوں کی جائز خواہشات کو دبانے کے لیے فوجی طاقت کا وحشیانہ استعمال کر رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کا غیر حقیقت پسندانہ رویہ مسئلہ کشمیر کے حل میں بڑی رکاوٹ ہے۔ بھارتی مظالم ان کے جذبہ آزادی کو دبانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر غلام محمد صفی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تنازع کشمیر کا بہترین حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق خود ارادہ دینے میں ہی مضمر ہے۔